عزیزان گرامی وقار، معرکہ کربلا کے بعد جملہ شہیدان راہ وفا، جملہ شہیدان کرب و بلا کے سر تو روز روشن کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئے، لیکن دشمنان اہل بیت اور دشمنان حسین کے چہرے کالے ہوتے ہوئے اور جہنم رسیدہ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہادت امام علی مقام کے بعد جو لوگ یزید پلید کے اس لشکر میں شامل تھے اور یزید پلید کے حامی و مددگار تھے، ان کے انجام بہت برے ہوئے۔ بہت سو کا حال تو یہ ہوا کہ ان کی لاشوں کو قتل کر کے اور تڑپتا ہوا چھوڑ دیا گیا۔ بہت سو کا حال یہ ہوا کہ ان کا حال بہت بیکار ہوا، تڑپتے ہوئے وہ رہے، اور بہت سو کو تو آگ میں جلایا گیا۔ بہت سو کے حال تو یہ ہوئے کہ ان کے جسم سے سروں کو جدا کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی جو بچ گئے تھے تو وہ بھی ایسے ہی نہیں بچے۔ حال یہ ہوا کہ کوئی آگ سے جل کر کے مرا، کوئی اندھا ہو گیا، کسی کا چہرہ کالا ہو گیا، کسی کا چہرہ خنزیر کے مثل ہو گیا۔ یعنی یہ کہ یزید پلید کا ساتھ دینے والوں کا بھی حال معرکہ کربلا کے بعد برے سے برا ہوتا چلا گیا۔ حضرت امام واقدی سے روایت ہے کہ ایک شخص جو یزید پلید کے لشکر کے ساتھ تھا مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، کربلا معلی کے واقعے کے بعد وہ اندھا ہو گیا۔ اس شخص سے اندھا ہونے کا سبب پوچھا گیا کہ تو اندھا کس وجہ سے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی آستین مبارک چڑھائے ہوئے اور ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ حضور کے سامنے ایک چمڑا بچھا ہوا ہے اور امام حسین کے 10 قاتلوں کو ذبح کر کے وہ لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ جب اس شخص پر پڑی تو کہتا ہے کہ حضور نے مجھ پر بہت لعنت اور ملامت کی اور خون میں ڈبا کر ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی، اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ روایت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جہاں پر ہمیں اور آپ کو برائی سے بچنا ہے، وہیں پر ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ برائی کا ساتھ دینے سے بھی ہمیں دور رہنا ہے، اور حق پر قائم رہنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام علی مقام حضرت امام حسین و جملہ شہیدان کربلا کے دیے ہوئے پیغام پر تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔